رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پیشاب جو ہے نا، جلسے میں جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو حاجت زیادہ ہوتی ہے. ٹائم پورا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ قوالی میں بھی ایسا ہوتا تھا کیا؟ قوالی میں تو ایک بار بھی. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اسٹیج پر وہ شاعر موجود ہے کہ ہندوستان سے جب ایک شخص حج کو گیا تھا تو وہاں کے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہندوستان سے آیا ہوں. تو پھر دونوں میں کچھ دیر باتیں ہوئی تو اس ہندوستانی نے کہا اجازت دے ہم نکلتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا، اس عربی شخص نے کہا تھا کہ جاتے جاتے ایک نعت شریف آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک نعت شریف سنائی تھی. تو آپ کو میں بتا دوں جو آواز تھی وہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ حبیب اللہ فیضی کی آواز. اگر آپ لوگوں کو ان کی نعت خوانی سماعت کرنی ہے تو بیدار ہو کے رہنا ہے کہ نہیں؟ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم لوگ کیری شریف کے. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہماری پیدائش کیری شریف میں. اللہ کا بڑا فضل ہے. تو قربان جائیے، ناز کیجئے اپنی قسمتوں پر کہ کیری شریف میں وہ ہستی آرام فرما رہے ہیں جن کے متعلق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ صوبہ بہار میں میرے دو ستارے ہیں، ایک علامہ ظفر الدین بہاری ہے تو دوسرے مخدوم عالم پناہ ہے. آرام فرما رہے ہیں ہماری سرزمین پر. قربان جائیے وہ مخدوم عالم پناہ جن کے متعلق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا تھا ایھا الفاضل الکامل مرض الخصائل محمود الشمائل الرفیع الشان مولانا سید عبد الرحمن قادری البیتی. قربان جائیے آپ اس سرزمین پر موجود ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کم ہے. فخر محسوس کیجئے، پراؤڈ فیل کیجئے کہ آپ کی سرزمین پر حضور شیخ المسلمین کی ذات آرام فرما رہے ہیں. وہ شیخ المسلمین کہ ایک شخص بانکا بہار سے جب حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں گیا تھا، حضور مجاہد ملت سے کہا تھا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو مجاہد ملت علیہ الرحمن نے پوچھا تھا کہ کہاں سے آئے؟ کہا تھا میں بہار سے آیا ہوں. بہار میں کہاں سے؟ بانکا سے آیا ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں. کہا رے نادان، بانکا سے آئے ہو، بہار سے آئے ہو، مجھ سے مرید ہونا چاہتے ہو؟ اگر مرید ہونا ہے تو حسنین رضا قادری سے ہونا. اگر مرید ہونا چاہتے ہو تو حسنین رضا قادری سے ہو جاؤ. قربان جاؤ مسلمان. ہم اس سرزمین پر موجود ہیں، ہمارا گھر اس سرزمین پر ہے جہاں حضور شیخ المسلمین، جہاں حضور مخدوم عالم پناہ آرام فرما رہے ہیں. لیکن میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ ترجمہ آپ سنیے اور غور و فکر کیجیے. الحمدللہ جتنے بھی ہیں سبھی مسلمان ہیں، سبھی مومن ہیں.
مومنوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام لے آؤ مکمل طور سے. کیا پتا چلا کہ ہم مومنوں میں کچھ چیزوں کی کمی ابھی بھی موجود ہے, کچھ چیزوں کی کمی موجود ہے, واقعی کمی ہے. ابھی جب رات کے 9 بجے حبیب اللہ فیضی اور شہاب الدین ثقافی دونوں حضرات جب میرے گھر پر تشریف لائے تو کسی کے ہاں شادی ہے, اس گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی, گانا بج رہا ہے فل ساؤنڈ میں. حبیب اللہ فیضی صاحب بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کسی ہندو کے گھر میں تو نہیں بج رہا ہے؟ اللہ اکبر, یہ کسی ہندو کے گھر میں تو نہیں بج رہا ہے؟ مجھے حیا بھی آ رہی ہے, میں کیسے بتاؤں کہ یہ مسلمان کا گھر ہے؟ اللہ اکبر. آپ بتائیں اس سرزمین پر موجود ہے جہاں مخدوم عالم پناہ کی ذات ہے, اس سرزمین پر ہے جہاں شیخ المسلمین کی ذات ہے. ہمارا گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی مہمان آئے دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ کسی غیر مسلم کا نہیں بلکہ یہ مخدوم عالم پناہ کے غلام کا گھر ہے, یہ عاشق شیخ المسلمین کا گھر ہے. ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے, ہماری سیرت ایسی ہونی چاہیے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے, ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے, شادی جب کسی کے گھروں میں ہوتی ہے 5 دن سے گانا بجتا ہے, 4 دنوں تک گانا بجتا ہے, دن میں الگ گانا, رات میں الگ گانا. رات میں تو حال یہ ہوتا ہے کہ مرد الگ ڈانس کرتے ہیں, لڑکیاں الگ ڈانس کرتی ہے. ڈانس کی حالت دیکھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. کسی لڑکی کے سر پر نہ دوپٹہ ہوتا ہے, نہ کسی کے سینے پر دوپٹہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی عورت ہے تو ساڑی پہنی ہے, پیٹھ پوری کی پوری نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اور ایسے عالم میں گاؤں سماج کے لڑکے ویڈیو بناتے ہیں, ویڈیو بنا کر کے اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر یا اپنے فیس بک پیج پر یا انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بیوی آپ کی, ماں بہن آپ کی, آپ کے گھر کی عزت ہے. کون ہوتا ہے دوسرا انسان کہ آپ کی بیوی کا وہ ویڈیو بنا لے, آپ کی بہن کا وہ ویڈیو بنائے, ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرے؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیں کبھی کبھی شادی بیاہ میں جاتے ہوں گے, اگر ہوٹلوں میں کبھی جاتے ہوں گے, ہوٹلوں میں جتنی بھی خواتین آتی ہیں, جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں, کسی کے چہرے پر نہ دوپٹہ, نہ کسی کے سینے پر دوپٹہ, نہ کسی کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ ان کی بیوی کو گھور رہے ہوتے ہیں, ان کی بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اے مسلمانوں بتاؤ نا, آپ کی بیوی کو دیکھنے کا حق کسی اور کو نہیں ہے, آپ کی بیوی کو دیکھنے کا حق صرف آپ کو ہے, آپ کی بیوی کو دیکھنے کا حق صرف آپ کو ہے. لیکن یہ حق آپ نے دیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو جہاں پردے میں رکھنا تھا, آپ نے اپنی بیوی کے سر سے دوپٹہ بھی ہٹایا, آپ اپنی بیوی کے سر سے دوپٹہ بھی ہٹایا, پیٹھ سے دوپٹہ ہٹایا, سینے سے دوپٹہ ہٹایا. اور انسان کو انسان کا شیطان بھی پناہ مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے, شیطان بھی پناہ مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلمانوں, یہ جو شیخ المسلمین کی ذات ہے ان کا یہ پیغام نہیں ہے. آپ دیکھیں تو شیخ المسلمین کا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. شہر گڈا میں میں رہتا ہوں, میں نے سنا ایک بڑا آدمی ہے ہمارے گڈا میں, بڑا آدمی, جب ان کے بچے کی شادی ہو رہی تھی, اللہ اکبر, شیخ المسلمین کا خود مرید ہے وہ, شادی اپنے بچی کی کر رہے تھے تو جس کے گھر میں لگا رہے تھے اتفاقاً وہ بھی مرید, دونوں مرید ہے شیخ المسلمین کی. شادی ہونے لگی, شیخ المسلمین کو دعوت دی گئی, حضور شیخ المسلمین تشریف لے گئے, اور جس دن بارات جانے والی بارات تھی, شیخ المسلمین جب تشریف لے گئے, باراتی وہ اس طرح ڈانس, وہاں پر لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی. اللہ اکبر. حضور شیخ المسلمین علیہ الرحمہ نے جب دیکھا, ناراض ہو کر واپس ہو گئے, ناراض ہو کر واپس ہو گئے. گھر والے اس سوچ میں تھے کہ حضور شیخ المسلمین نکاح پڑھائیں گے, لیکن جب شیخ المسلمین واپس تشریف لے آئے, رات کے وقت میں واپس آ گئے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ نکاح کسی اور نے پڑھایا. 2 دن 3 دن 4 دن کچھ ایام گزرے, اتنے میں طلاق واقع ہو گئی. نہ لڑکی کی دوبارہ شادی لگنے لگی, نہ لڑکے کی دوبارہ شادی لگنے لگی. اللہ اکبر. وہ دونوں گھر والے مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئے, حضور شیخ المسلمین کی بارگاہ میں آئے, یہاں توبہ و استغفار کی, حضور شیخ المسلمین سے معافی مانگی. جب دونوں نے معافی مانگی, معافی مانگنے کے بعد حضور شیخ المسلمین نے دعائیں فرما دی, تو الحمدللہ آج دونوں کی شادی پھر سے ایک الگ الگ جگہ پر ہو چکی ہے, اور الحمدللہ
الحمدللہ دونوں کا گھر پھر سے آباد ہے، پھر سے آباد ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے گھروں میں جب کسی کی شادی ہو، گھر میں ڈی جے نہ بجائیے، گھر میں ڈانس کی پارٹی نہ کیجیے، گھر میں آپ اس طرح بےہودہ حرکتیں نہ کیجیے۔ آپ اپنے گھروں میں ایسا کردار اپنائیے، اپنا کیریکٹر اس طرح دکھائیے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ گھر کسی ایرے گیرے کا گھر نہیں، یہ شیخ المسلمین کے عاشق کا گھر ہے، یہ مخدوم عالم پناہ کے غلام کا گھر ہے۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی، ہمارے کئی شریف کی ماں بہنیں جو اپنے آپ آزادی والی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ان سے اگر آپ کہہ دیں کہ آپ اس طرح کیوں زندگی گزارتے ہیں، دوپٹہ صحیح سے نہیں، جب دیکھو ویڈیو، جب دیکھو فوٹو، جب دیکھو ڈانس، اس طرح کیوں کرتی ہے، تو وہ کہیں گے ارے تم لوگ تو ہمارے سامنے پیدا ہوئے، 2 کتابیں نہیں پڑھ لی، 2 کتابوں کا علم حاصل نہیں کر لیا، ہمیں بتانے لگے۔ میں کہتا ہوں ہم بتانے والے نہیں، ہم وہ باتیں بتاتے ہیں جو حضور شیخ المسلمین نے ہم سے کہا ہے، ہم وہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو حضور تاج المسلمین ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ عوام کو بتائی جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ اس طرح کے ڈانس والا ویڈیو نہ بنائیں، آپ اپنے گھروں میں ناچ گانے نہ کریں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو ہماری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ آزادی والی زندگی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، آزادی والی زندگی نہیں، اسلام نے جتنی عزت عورتوں کو دی ہے کوئی دوسرا مذہب دیا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے جتنا پروٹوکول عورتوں کو دیا ہے کسی اور مذہب والوں نے ہی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے اس میں دیکھا کہ یو کے کا ایک ڈاکٹر ہے، یو کے کا ایک ڈاکٹر، وہ لکھتا اپنی کتاب میں کہ وومن آر لائک بسز، اف یو مس ون یو ٹیک اندر ون۔ وہ کہتا ہے کہ وومن جو لڑکیاں ہوتی، عورتیں جو ہوتی ہے، یہ گاڑیوں کی طرح ہوتی ہے، یہ بسوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی اگر آپ سے ایک بس چھوٹ جائے تو آپ ٹینشن نہ لیجیے، گھبرائیے نہیں، آپ دوسری بس لے لیجیے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اگر یہاں سے بوسی جانا چاہتے ہیں، آپ ایک گاڑی پکڑنا چاہ رہے ہیں، آٹو پکڑنا چاہ رہے تھے، اتفاقاً وہ گاڑی نکل گئی وقت پر، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ گھبراتے نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے پھر 10 منٹ میں، 5 منٹ میں دوسری گاڑی آ جائے گی۔ یہ جو سینٹینس ہے، یہ جو جملہ ہے، women are like buses, if you miss one you take another one، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ صرف ایک سینٹینس ہی نہیں، آپ جب اس کی تہ میں جائیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں، آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بناؤ، کسی لڑکی کو اگر اپنے افیئر میں لانا چاہتے ہو، کسی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہو، کسی کے ساتھ مستی کرنا چاہتے ہو تو خوب کرو، لیکن جب بریک اپ ہو جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، گھبراؤ نہیں، ہزاروں عورتیں ملتی ہیں، ہزاروں لڑکیاں ملتی ہیں، آپ ان کے ساتھ مستیاں کرو، ان کے ساتھ انجوائے کرو۔ یہ ایسے لوگوں کا مذہب ہے جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اسلام پر، قربان جاؤ شریعت پر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہے نا، یہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہوتی ہے، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ گھر کی برکتیں بھی ہوا، گھر کی برکتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ بیٹی جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں اگر آپ کے گھر میں وہ بہن بن کر آئی ہے تو آپ کی وہ عزت ہے، اگر آپ کی ماں بن جاتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جن عورتوں کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں، ان عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام نے بتایا کہ عورتوں کی عزت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو میں عورتوں سے، اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ حضور شیخ المسلمین کی پناہ میں رہتے ہیں، حضور شیخ المسلمین کی سرزمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایسی ہو، جب آپ کی شادی کسی گاؤں میں ہو، آپ جب وہاں جائیے تو وہاں کی خواتین جب آپ کو دیکھے، آپ کی سیرت دیکھ کر، آپ کا کیریکٹر دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ کیری شریف کی وہ خاتون ہے جن کو کسی آئینے غیروں سے محبت نہیں۔ محبت اگر کسی سے تھی تو وہ حضور مخدوم عالم پناہ سے تھی، محبت کسی سے تھی تو حضور شیخ المسلمین سے محبت تھی، حضور شیخ المسلمین سے محبت تھی۔ تو مسلمانوں، یہ صرف خواتین کے لیے نہیں، یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، جب اس کی تقریب میں ہمارے بھائی رحمانی برادران جب آتے ہیں تو اس کے 2-3 دن پہلے اس طرح بائک لے کر دوڑتے ہیں، کبھی کان میں بالی، ناک میں بالی، اللہ اکبر،
بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ رحمانی بھائی جو کہتے ہیں میں رحمانی برادران ہوں، میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی اپنے نام کے ساتھ ساتھ رحمانی لکھتے ہیں. کسی کا نام آفتاب رحمانی، کوئی عابد رحمانی، کوئی ساجد رحمانی. بڑی خوشی کی بات ہے، آپ اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل رحمانی لگائیے، لیکن رحمانی جب لگائیے تو دوسروں کو بتائیے کہ میں اس سرزمین سے آیا ہوں جہاں حضور شیخ المسلمین ہمیں ناچ گانے نہیں سکھاتے ہیں، بلکہ یہ بتاتے ہیں جب آذان ہو تو مسجد چلے جائے، جب نمازوں کا وقت ہو تو اپنے گھر میں ڈانس کی پارٹی نہیں بلکہ اللہ اکبر کی صدائیں سن کر ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں جھک کر کے خدا سے کہیے پروردگار ہم یہاں کسی ایسے ایرے گہرے کی بستیوں میں نہیں بلکہ حضور شیخ المسلمین کی بستی میں رہتے ہیں. اے پروردگار حضور شیخ المسلمین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو میرا ایمان کہتا ہے کہ جب ایسوں کا وسیلہ بنائیں گے تو پروردگار آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول فرما دے گا، رحمتوں کی بارش برسا دے گا. مسلمانوں کوشش یہ کیجئے اپنی زندگیوں میں وہ بہار لائیے، وہ خوشیاں لائیے. ہم لوگ جب جاتے ہیں پروگرام میں دوسرے گاؤں میں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نعت کا نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی شاعر شعر پڑھ رہا ہوتا ہے تو بیچ مجمع سے کھڑے ہو کر ایسے الفاظ میں نعرہ لگاتے ہیں، ایسے الفاظ میں تعجب کرتا ہوں کہ یار یہ لوگ کیسے اس طرح کے الفاظ میں نعرہ لگاتے ہیں. لیکن جب ان سے رحمانی ہے یا پھر کیری شریف میں کوئی جلسہ ہوتا ہے، ہمارے رحمانی برادران میں ہمارے بھائی ایسے نہیں ہے جن کے پاس وہ الفاظ ہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور جو نئے الفاظ ہیں ان الفاظ میں نعرہ لگانے تک نہیں جانتے. میں کہتا ہوں جب آپ نعرہ لگانے نہیں جانتے تو پھر آپ کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا ہم ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کریں. جب آپ کو یہ پتا نہیں تو آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ وضو کیسے بنایا جائے، آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہے، آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا جب ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے تو ان پر مٹی ڈالی جائے گی تو کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ بھی پتا نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے تاکہ جب کسی دوسرے گاؤں میں آپ جب جائیں، کسی کے جنازے میں جب جائیں، وہاں جب آپ مٹی دیں، جب مٹی دینے کے وقت آپ زور سے جب پڑھیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ کسی پڑھے لکھے گاؤں کا انسان لگتا ہے. آپ اس وقت کہیے ارے ہمارا گاؤں صرف پڑھا لکھا نہیں، ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے بلکہ ہمارے گاؤں میں جو آرام فرما رہے ہیں الحمدللہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہے، مخدوم عالم پناہ کی ذات بھی ہے اور حضور شیخ المسلمین کی بھی ذات ہے. آپ پہچان یہ بتائیے اپنے نام کے ساتھ. اور اگر آپ یہ پہچان نہیں بنا سکتے ہیں تو جب آپ شہر میں جائیے تو اور جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب وہاں پر آپ کسی کو دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اپنے نام کے ساتھ رحمانی ہٹا کر کیجئے. اگر آپ کو وہاں کچھ برائی کرنی ہے تو اپنے نام کے ساتھ رحمانی ہٹا کر کیجئے تاکہ اپنے گاؤں کا نام بدنام نہ ہو، اپنے خانقاہ کا نام بدنام نہ ہو. اور اگر آپ رحمانی لگاتے ہیں تو کام بھی رحمانی والا کیجئے. جب کام رحمانی والا کریں گے تو الحمدللہ آپ کا بھی نام بلند ہوگا اور آپ کے گاؤں کا بھی نام بلند ہوگا. تو مسلمانوں اپنی زندگی میں خوشحالی پیدا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. مکمل طور سے کب داخل ہوں گے؟ یہی ساری باتیں ہیں. ان باتوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ پروردگار بھی ہم سے راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی راضی ہو جائیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے، ہمارے گھر والوں کو، پھر آپ تمام ہی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وما علینا